اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات آپ کے سامنے آتی رہتی ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ وہ نہ کرنا، باقی ہر گناہ کی معافی موجود ہے، امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ توبہ کرو گے پھر تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کے بغیر بھی اگر کوئی چلا گیا بڑے بڑے گناہوں کے اندر بھی تو اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے، ایک ظلم ایسا ہے جس کو شرک کہتے ہیں، فرمایا اس کی معافی نہیں ہے۔ اور پھر انبیاء کے بارے میں فرمایا سورہ الانعام کے اندر، ان کے اعمال کی بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام کو سورہ زمر کے آخری رکوع میں بتایا گیا کہ ہر نبی کو یہ بات بتائی گئی، اب آپ آخری ہیں، سن لیجئے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا اور تو تمہارا نامہ اعمال برباد کر دیا جائے گا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کی بات ہے، اور قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، صاف حق اور باطل کے اندر تمیز کرتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیتا ہے۔ یقین کیجیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھنا، تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کا خوف کرنا، اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ کوئی تمہاری روزی نہیں بند کر سکتا، کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں مصیبت مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہی مشکل مصیبت تمہارے لیے جو تمہارے مالک اور خالق نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی آزمائش کے لیے، کوئی تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ آج جو میں یہ بیان آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ایک میں نے تقریر سنی ہے، نیٹ کے اوپر کسی نے چڑھائی ہے، اور میں ان کو بہت ہی قریبی اور ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں کہ کافی انہوں نے دین کا کام کیا، بہت زیادہ دعوت اللہ کے پروگرام کیے، اور ایسا انداز تھا، عوامی انداز، کہ لوگ ان کو بہت سنتے تھے، لیکن یعنی اپنی ہی تقریر اور اپنے ہی بیان کے جو ہے وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ اصل چیز ہوتی ہے قائم رہنا، کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس میں آپ کتنے پختہ ہیں اور شعوری طور پر اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو پہلے یہ بیان سنیے، یہ مشہور آواز ہے، ہمارے کتنے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ان کی آواز کو پہچانتے ہیں، اور ان کا پہلے بیان سنیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بعد میں انہوں نے اپنے ہی کیے پر پانی پھیر دیا اور سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، اور اس کو بس استثنائی صورت کہنا شروع ہو گئے، اور وہ ساری باتیں اس کے اوپر بھی میں تبصرہ کروں گا۔ پہلے آپ ان کا یہ ذرا بیان سنیں۔ حکم دیا ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، مجھ سے مانگو میرے پاس آؤ گے۔ میری بندگی کرنا، بندگی میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ زبانی بندگی میں، نہ عملی بندگی میں، اور نہ مالی بندگی میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ تین قسم کی بندگیاں ہوتی ہے عبادت، وہ نماز میں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اس طرف ہمارا خیال نہیں جاتا، اور نہ ہم غور کرتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھے۔ التحیۃ للہ والصلاۃ والطیبات، اس میں تینوں عبادتوں کا ذکر ہے۔ یہ سونے رسول نے ہمیں بتایا کہ میری زبانی عبادت، میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت کس کے لیے ہے؟ تحیۃ للہ، للہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ اس پر نبی علیہ السلام صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی غیر اللہ کا نعرہ نہیں لگتا تھا، سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام، لیکن ایک صحابی نے بھی یا رسول مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ آج دیکھتے بڑے لکھے بڑے لوگ لگاتے ہیں یا رسول مدد کا نعرہ، غائبانہ طور پر وہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عبادت ہے کسی کو پکارنا، اور پکارنا زبانی عبادت اللہ کے لیے، بدنی عبادت سجدہ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی رسول اللہ کے سامنے زندگی میں سجدہ نہیں کیا۔ وفات کے بعد صحابہ کرام زندہ رہے، کبھی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اس طرح نیاز، مالی عبادت، مال اللہ دیتا ہے، مال اللہ دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، مساکین پر خرچ کرنا ہے، اس سے صدقات اور خیرات دینے ہیں، لیکن
یہ آپ نے سنا ہے کتنا زور دے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، اور سجدہ رکوع صرف اللہ کے لیے ہے، اور عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہ پوری طرح عبادت کا یہ موضوع ہے، یہ کسی اور طرف لے جا ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، کیا یہ والی عبادت پچھلے انبیاء اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے؟ ان کی قولی فعلی اور مالی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی؟ اور خاص کر جو مجاہد خاندان اور بہت ہی زیادہ توحید بیان کرنے والے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، کیا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے؟ اس نقطے کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بدنی عبادت ہے، رکوع اور سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے؟ تو بتاؤ کیوں پھر یہ یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کا سجدہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کے لیے؟ اصل میں جماعت کے امیر محمد حنیف نے جب یہ عقیدہ اپنا لیا، ان کے اندر یہ جرثیم پلنا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد پھر چونکہ یہ نائب امیر تھے، یہ محمدی گل صاحب کی آواز ہے، تو یہ نائب امیر تھے، اور نائب امیر کی پوزیشن بڑی نازک ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک لمحے کے اندر یعنی بالکل ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر امیر اس کے خلاف کوئی بیان دے دے۔ تو صرف امیر کی امارت کے لیے اگر اس سجدے کو انہوں نے بھی ثابت کرنا شروع کر دیا کہ بس صرف ایک سجدہ ہوا تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تو یہ بہت ہی زیادہ ان کی بدبختی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ زور دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا پیغام ہے، تو محمدی گل صاحب کو بھی محمد حنیف سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر دیکھیے کتنا زور دے رہے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ کی آخرت ہے، تو یہ عارضی دنیا کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دینا، یہ بہت بڑی نادانی ہوئی ہے، بہت بڑی بھول ہوئی ہے ان سے، اور عقیدے کی یہ غلطی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے اگر وہ والی آیتیں نہ ہوتی کہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا، تو محمد حنیف کیا چیز ہے اور محمدی گل کیا چیز ہے؟ کہ ان کے اعمال زیادہ ہیں انبیاء سے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ان کی بدبختی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس انداز سے، حالانکہ ایک تحریر ان کی آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک شعر بھی لکھا تھا، کاش اپنے اس شعر کے اوپر ہی قائم رہتے، یعنی موقف کے اوپر قائم رہتے، اس میں پختگی دکھاتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ وہ والا شعر انہوں نے لکھا کہ دیکھو ابلیس کو اور ملائکہ کو سجدے کا حکم تو جس نے نہیں کیا وہ کافر، یعنی ابلیس کافر ہو گیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، وہاں تو نہ کرنا کفر ہے، اور بنی آدم کو آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کا حکم کرے گا تو کافر۔ تو اس انداز سے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بھی بنی آدم ہیں، وہ بھی آدم کے بچوں میں سے ہیں، تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ دیکھنا کسی انسان کو سجدہ نہ کرنا۔ اب محمد حنیف کا یہ عقیدہ بن گیا کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس طرح ان کی بربادی آئی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کے اوپر پانی پھیر دیا۔ مزید ذرا سنیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں لگاؤں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جس قسم کے عبادات پر ہمیں اللہ سے اجر ملے گا، سجدہ بھی اللہ کے لیے آپ نے کیا، اجر ملے گا، آپ نے پکارا بھی اللہ کو، آپ کی مدد کی جائے گی، آپ نے مال بھی اللہ کے نام پر لگایا، آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مال کو کسی بندے کے نام صدقہ کیا، نیاز دی، جس طرح آج امت میں یہ مشہور ہے، صحابہ کرام میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام نے کبھی ایک دوسرے کے نام نیاز نہیں کیے، علی رضی اللہ عنہ کے نام کسی نے نیاز نہیں دیا، نبی علیہ السلام کے نام کسی نے نیاز نہیں دیا، وہ جانتے تھے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آج ہم اب دیکھیں پورے پاکستان میں جگہ جگہ جہاں بھی کہیں پر کوئی مر جاتا ہے اپنی مرضی سے جو لاوارث ہوتا ہے اس کے قبر کو مزار بنا لیتے ہیں، جنگلے بنا لیتے ہیں، گنبد بن جاتا ہے، عمارت بنا لیتے ہیں، پھر اس پر قبضہ ہونے کے بعد کچھ عرصے میں وہاں نقل و نیاز شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائیوں، آپ کے پاس آئے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، کیوں کہ ہم تو گناہگار کمزور لوگ ہیں، ہم سے بہتر لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، صحابہ کرام جیسے۔ دیکھیے ایک وہ وقت تھا جب یہ لوگوں کو گلی چوکوں میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے بھی مر جانا ہے، اور اب وہ مر چکے ہیں۔
تو غور کرو اللہ کے بندو، جس طرح صحابہ کرام اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرتے تھے، اسی طرح وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے نہیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو سجدے نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح صحابہ کرام اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہیں کرتے تھے، اس طرح پچھلے انبیاء بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہیں کرتے تھے۔ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا ہے، اور پورے قرآن کا یہی مضمون ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت میں یہی مضمون آیا کہ سارے انبیاء جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی تو اس کے بعد وہ سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہی چیز سورہ یوسف میں بھی آئی ہے 100 نمبر آیت کے اندر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ وہ سارے کے سارے یعنی پورا خاندان اللہ کے سامنے اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے سجدے میں گر گیا اللہ کے سامنے، مسجود اللہ ہے۔ اور جن سے یہ ان سب نے بولنا سیکھا، یعنی محمد اقبال صاحب کی مجھے ابھی تک وہ بات یاد ہے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ کھڑا کر دیا تقریر کے لیے، تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو بعد میں دیکھیں کتنے اچھے مقرر بن گئے تھے، زبردست مقرر بن گئے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بولنا سکھایا، تو ان کی وہ بیان بھی موجود تھے، وہ بحثیں کرتے رہے مولویوں کے ساتھ کہ یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، اور جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو لہٰذا یہ سجدہ شکر ہے جو اللہ کو ہوا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے مزید مسالے بھی دی، دیکھو کہ یہ خواب ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جس طرح وہاں 7 دبلی گائیں تھیں اور موٹی گایوں کو کھا رہی، وہاں مصر میں کوئی نہیں نہ دبلی نہ موٹی، یہ ایک انداز تھا ہریالی کو ثابت کرنے کے لیے اور خشک سالی کو ثابت کرنے کے لیے، ساری چیزیں اس انداز سے یہ خواب دکھائے گئے ہیں۔ سر کے اوپر سے وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، تو حالانکہ بظاہر وہ اچھی چیز نظر آتی ہے کہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، بھائی آپ کھلا رہے ہیں ان کو، لیکن وہ ان کو سولی جڑایا جانا تھا، تو یہ اس کی تعبیر سامنے آئی۔ تو یہاں آ کے محمد اقبال صاحب نے بڑی سخت ٹھوکر کھائی ہے، اور محمد حنیف تو ابھی بھی زندہ ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے اس مشرکانہ عقیدے کے اوپر نہ صرف ڈٹ گئے ہیں بلکہ 2-3 شرک اور ان کے اندر آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر دے دی تھی، زندہ کرنے والی۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، جماعت والوں، اب بھی کیا آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ مرنے کے بعد تو پھر واپس نہیں آ سکو گے، جس طرح محمد اقبال واپس نہیں آ سکتے، کسی صورت نہیں آ سکتے ہیں، محمد حنیف بھی مرے گا، وہ بھی واپس، کوئی بھی نہیں آ سکے۔ دیکھیے اس میں محمد اقبال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے، مر جانا ہے، تو آپ وہ مر چکے آج، تو اس طریقے سے ہم نے ابھی جو طرف بات میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن ایمان عقیدے کے اوپر مرو میرے پیارے بھائیو۔ شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہونی چاہیے، اور خاص کر یہ رکوع کرنا، سجدے کرنا، نظر و نیازیں کرنا، پکاریں لگانا، یہ تو عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یہ تو کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر عبادت کا معاملہ ہو، رکوع کا مسئلہ ہو، سجدے کا مسئلہ ہو، نظر و نیاز کا مسئلہ ہو، پکار کا مسئلہ ہو، تو یہ ضمیر پھر اللہ کی طرف جاتی ہے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی کی نظر و نیاز حق ہے، اسی کو رکوع اور سجدہ حق ہے، کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو یہ حقوق کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔